الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم منور کر دے یا رب مجھ کو تقوی کے معالم سے منور کر دے مجھ کو یا رب تقوی کے معالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو آپ کے سامنے آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شوال المکرم 28 تاریخ اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ اور اس مسجد میں میرا بھی آج آخری جمعہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق بخشی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنی توفیق تھی جو اللہ تعالیٰ نے خدمت لی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو کے وہ خدمت کرتا رہا۔ انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی بھی رہی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خامیوں کو میری کمی بیشیوں کو اپنی بارگاہ سے معاف فرما کر پورا ثواب عطا فرمائے۔ آج جو آپ کے سامنے آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں، ایک بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے اپنے ملک کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اے میری رعایا، اے میرے لوگوں، میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا، میں اپنے وطن کا دفاع کروں گا۔ اب وہ بادشاہ وطن کے جتنے بارڈر ہیں ان پہ خود جا کے نہیں لڑتا، بلکہ اس کی فوج اس بارڈر پہ جا کے اس ملک کا دفاع کرتی ہے، اس ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے سپاہی کون ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں، اس کو بچانے والے کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت سپاہیوں سے کرواتا ہے، تو یہ ساری دنیا کا بادشاہ، یہ خالق کائنات، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری حفاظ پہ رکھی ہے، علماء کرام پہ رکھی ہے، محدثین پہ رکھی ہے، مفسرین پہ رکھی ہے۔ اب حفاظ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، اپنے سینوں میں اس قرآن کریم کو جگہ دی ہے، اس قرآن کریم کو انہوں نے یاد کیا ہے۔ علماء نے قرآن اس قرآن کریم کے حروف، ان قرآن کریم کے تلفظ کی حفاظت کی ہے، علماء نے قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کی حفاظت کی ہے، مفسرین نے ہر آیت کی تفسیر کی حفاظت کی ہے، محدثین نے حضور علیہ السلام کے اقوال کی حفاظت کی ہے۔ یہ سارے گروہ جب مل جاتے ہیں تو پتہ چلا یہ عالم ہو گئے، یہ حفاظ ہو گئے، یہ مفسرین ہو گئے، یہ محدثین ہو گئے۔ یہ کوئی عام گروہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سپاہی نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کے سپاہی ہیں جو اس کی پاک کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان سپاہیوں کا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنے گھر میں سے ایک نہ ایک سپاہی ضرور اس فوج میں بھرتی کرنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں، وہ قرآن کریم کی الفاظ کی حفاظت کرے۔ اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا قاری بنائیں، وہ اس کے حروف کی حفاظت کرے۔ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں، وہ اس کے معنی و مفاہیم کی حفاظت کرے۔ اپنے بیٹے کو مفسرین بنائیں، وہ قرآن کریم کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی تفسیر کی حفاظت کرے۔ اور جو آدمی قرآن کریم کی تفسیر کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے، وہ صرف قرآن کریم کو ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کو بھی اپنے سینے میں بسا کے رکھ لیتا ہے۔ اب آئیں، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، بار بار چیزوں کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندے تو سارے ہیں لیکن ان میں خشیت والے وہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اب علم کیا چیز ہے؟ علم ہے کسی چیز کو جاننا، پہچاننا۔ صرف جاننا پہچاننا علم نہیں، جان کر پہچان کر پھر جو اچھائی والے اعمال ہیں ان پر عمل کر کے، جو برائی والے اعمال ہیں ان کو ترک کر کے، جب بندہ ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے علم کا معنی بھی جان لیا، اب اس علم پہ عمل بھی کر رہا ہے، اصل میں یہ عالم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا میرے بندوں میں سے جو ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، اے لوگوں، حضور علیہ السلام کو فرمایا اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اے لوگوں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔
نابینا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک دیکھ رہا ہے حالات کو، دوسرا دیکھ نہیں سکتا. شاید سامنے کوئی گڑھا آ جائے، اس میں گر کے ہلاک ہو جائے، دوسرا گڑھوں کو دیکھ رہا ہے، فتنوں کو دیکھ رہا ہے. قرآن کریم پڑھ کے اس کی حفاظت کر کے، احادیث پڑھ کے فتنوں کو دیکھ رہا ہے، ان گڑھوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے. اسی طرح فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی یہ بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ اندھیرے میں بندوں کو نظر نہیں آتا، روشنی میں بندوں کو نظر آتا ہے. تاریکی بندے کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے، روشنی بندے کے اندر اجالا پیدا کر دیتی ہے، روشنی بندے کے اندر ایک مجل، ایک محبت پیدا کر دیتی ہے. تو جو قرآن کریم کے اس نور کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، وہ اپنی اس سینے میں صرف نور کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو بھی بسا لیتا ہے. کہیں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ وہ 5 ابتدائی آیات ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلے 5 آیات نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے حبیب پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا فرمایا. اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب پڑھیے اور آپ کا رب بڑا اکرم ہے، آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم کو قلم کے ذریعے لوگوں میں پھیلایا، لوگوں کو علم سکھایا تو قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتے تھے اس علم کے ذریعے، اس قلم کے ذریعے وہ جاننا شروع ہو گئے. تو پتہ چلا یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے. آج کل علم کی بہت ساری اقسام آ گئی ہیں، لیکن یہاں پہ مطلق پڑھنے کا حکم ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ پڑھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ پڑھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجا ہے، وہ پڑھنا چاہیے جو محبوب نے ہمیں سنایا ہے، محبوب نے اپنی پیاری باتیں جو ہمیں دی ہیں، صحابہ کرام نے جو لکھ کے ہمارے لیے رکھ دی ہیں، مفسرین اور محدثین نے جو ہمارے لیے لکھ کے رکھ دی ہیں، وہ پڑھ کر ہم تاریکی کے راستوں کو عبور کرتے ہوئے اجالے کے راستے میں پہنچ جائیں، گمراہی کے راستوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کے راستے میں آ جائیں. تو یہ وہ راستہ ہے. اور کہیں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، جس کے ذریعے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ کے رب کی قسم اے محبوب آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں، وہ ان کی سوچ ہے. ہم سے پوچھیں آپ کا مقام ہمارے ہاں آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خلق عظیم کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، تمام حسن اخلاق کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو حسن اخلاق کا شاہ سوار بنا دیا ہے. جس راستے سے آپ گزرتے جائیں گے وہ حسن اخلاق، وہ حسن خلق بنتا جائے گا. جو عمل آپ کرتے جائیں گے وہ امت کے لیے ہدایت بنتا جائے گا. یہ تو قرآن کریم میں علم کی فضیلت تھی. اب آئیں ذرا احادیث میں دیکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے. علم کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی ایسے راستے پہ چلے جس راستے میں اس نے علم کو حاصل کرنا ہو، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور اس حدیث میں آتا ہے سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ایک راستے میں لگا دیتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے. پتہ چلا جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے وہ عام راستے پہ نہیں، وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے. جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ آدمی جنت کے راستے پہ گامزن ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا مہمان ہوتا ہے. اب ہمارے گھر میں اگر کوئی اعلیٰ مہمان آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے گلیاں صاف کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، گھر میں خوشبوئیں لگاتے ہیں،
اس کے راہ میں، اس کے آنے کے راستے میں قالینیں بچھاتے ہیں، لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا یہ مہمان، یہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑا ہے، اب اس کے راستے میں تم اپنے پروں کو بچھا کے رکھو۔ کہیں فرمایا، اے باد صبا کچھ تو بتا، اے باد صبا کچھ تو بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھائیں راہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو آدمی علم کے راستے پہ چلتا ہے، علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دو، ان کے راستوں میں بچھا دو۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم دین حاصل کرنے والے کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، علم دین حاصل کرنے والے کو پسند کرتے ہوئے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو آدمی جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، قرآن کریم سننے کے لیے نکلا، احادیث مبارکہ سننے کے لیے نکلا، یا کوئی اس کا بیٹا قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے زمین، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں دور میں کیسے کیسے لوگ ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی پیسہ کرنٹی اٹھایا ہوا ہے، کوئی مولا تھوڑا اٹھایا ہوا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، سارے دن اس کے ہاتھ میں پتھر یا یہ چیزیں آتی ہیں۔ کوئی آدمی دکاندار ہے، اس کے ہاتھ میں کپڑا یا دیگر جتنی بھی دکانوں والی چیزیں ہیں وہ اس کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ کوئی آدمی کارخانے میں کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ساری اشیاء موجود ہیں، لیکن طالب علم اس کی فضیلت دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اس کو اپنے سینے میں بٹھا رہا ہے۔ عالم دین کو دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھ رہا ہے، اس کو سینے میں بٹھا رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے اور خود بھی یاد کر رہا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہ یاد کر کے دوسرے لوگوں تک بھی اپنے پیارے محبوب کا فرمان پہنچا دوں، اپنے پیارے اللہ کا فرمان پہنچا دوں، اس کے پیارے رسول کا یہ فرمان پہنچا دوں۔ تو یقیناً وہ آدمی سب سے افضل ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، اپنے پیارے محبوب کی کتاب کو، احادیثوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ عام کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، جب تک توبہ نہ مانگے، اللہ سے بخشش طلب نہ کرے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن عالم جو علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، توبہ کرتا ہے، تو صرف اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کون سی چیزیں توبہ کرتی ہیں، جو چیز آسمان میں ہے ساری کی ساری اس کی توبہ، اس کے لیے توبہ کرتی رہتی ہے، اور جو چیزیں زمین میں موجود ہیں علم کے حصول کے لیے نکلنے والے بچے کے لیے وہ توبہ کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، پھر فرمایا وَالْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو ہے وہ کلمہ استغفار الاپتی رہتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو ہر آدمی یہ چاہے کہ میں علم کو حاصل کرنے کے لیے آج گھر سے نکلا ہوں، کبھی وہ جمعے کی صورت میں جلدی آ جائے، کبھی وہ درس قرآن کی صورت میں جلدی آ جائے، کبھی وہ درس حدیث کی صورت میں جلدی آ جائے، کبھی وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کے اس فضیلت کو حاصل کرے۔ اور آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عالم وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، عابد وہ ہے جو دن رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پہ ہے۔ جب سارے ستاروں کے جرمٹ میں
جب وہ 14ویں کا چاند جگمگ کر رہا ہوتا ہے تو کتنا حسین لگتا ہے۔ اسی طرح عبادت کرنے والوں کے درمیان جب ایک عالم اپنے علم کو بیان کرتا ہے، اپنے علم اب اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کو واضح کرتا ہے، اس کے احکامات لوگوں کو سناتا ہے، اپنے پیارے محبوب کے فرامین لوگوں کو سناتا ہے، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند جو ہے وہ ستاروں کے جرمٹ میں موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس فضیلت کو حاصل کریں۔ پھر صرف یہی نہیں، آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ پیسے نہیں چھوڑتے، درہم دینار نہیں چھوڑتے وراثت میں، ورثوا العلم، یہ وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، ان انبیاء کی جو وراثت ہے وہ ہے علم، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسلن روایت ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت میں یہ حدیث جو ہے وہ قبول ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، جو آدمی علم حاصل کرتا رہا، جوانی بھی گزار دی، اب اس کا شباب وہ بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی گزر گیا، یہاں تک کہ ملک الموت اس کے پاس آ گیا، موت کا فرشتہ اس کی موت کا پیغام لے کر اس کے پاس آ گیا، پھر بھی وہ کتابوں میں مگن تھا، پھر بھی وہ قرآن کریم کے حروف پڑھ رہا تھا، ان کو سمجھ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بھی اسلام، وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو سمجھا کرتا تھا، احادیث کو پڑھا کرتا تھا، لوگوں کے اندر یہ چیزیں بیان کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جب جنت میں سارے لوگ چلے جائیں گے، انبیاء بھی جنت میں ہوں گے، یہ طالب علم بھی جنت میں ہوگا، تو انبیاء اور اس طالب علم کے درمیان جو فرق ہوگا وہ صرف ایک درجے کا ہوگا کہ وہ نبی ہیں یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، تو اس نے علم حاصل کیا تھا۔ تو آج ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم اپنے بیٹوں کو علم حاصل کرائیں، سب سے پہلے قرآن کریم کا حافظ بنائیں، پھر قرآن کریم کا قاری بنائیں، پھر قرآن کریم کا عالم بنائیں، پھر مفسر بنائیں، تاکہ وہ صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے محلے والوں کی بھی جو ہے وہ بخشش کر سکے، بخشش کا سامان بن سکے۔ آج کسی آدمی نے اگر اپنے بیٹے کو وکیل بنایا تو وہ دنیا میں اس کا جو ہے وہ محافظ ہوگا یا دنیا میں اس کی مدد کر دے گا، کسی نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا وہ دنیا میں اس کی مالی مدد کرتا رہے گا، ٹیچر بنا دیا وہ دنیا میں اس کی مدد کرتا رہے گا، لیکن مرنے کے بعد وہ بیٹا اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اب اگر کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اپنے بیٹے کو عالم قرآن بنا دیا، اپنے بیٹے کو مفسر قرآن بنا دیا، تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنے والد کو پکڑ کے جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کا حافظ و قاری بنائیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کریم کا حافظ و قاری بنائیں۔ آپ کی بیٹیاں جب 10ویں کر لیتی ہیں، میٹرک کر لیتی ہیں، اس کے بعد 4 سال اور لگتے ہیں، جب وہ بی اے کرتی ہیں وہ 2 سال ایف اے میں گزارتی ہیں، 2 سال پھر بی اے میں گزارتی ہیں، یہ 4 سال پڑھنے کے بعد بھی انہیں دین کا علم اتنا حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی بیٹیاں جب میٹرک کر لیں، آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کلیہ غوثیہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو میٹرک کے بعد وہاں پہ داخل کروائیں، وہاں پہ 4 سال میں، اب میٹرک کے بعد 5 سال ان کے لگیں گے، 2 سال میں ایف اے بھی مکمل ہو جائے گا، بی اے بھی مکمل ہو جائے گا، صرف ایف اے بی اے مکمل نہیں ہوگا، وہ بلکہ دین کی عالمہ اور فاضلہ بھی کہلانا لگیں گی، وہ قرآن کریم کو بھی سمجھنے والی ہوں گی، وہ احادیث کو بھی سمجھنے والی ہوں گی، اور پھر آئندہ زندگی میں جتنے شریعت کے معاملات ہیں وہ بھی سمجھنے والی ہوں گی۔ ایک اسکول پڑھنے والی بچی جس نے 14 پاس کی ہو اور ایک عالمہ فاضلہ جس نے دارالعلوم سے پڑھا ہو، ان دونوں کو سامنے بٹھا کر موازنہ کر لیں کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، کون علم دین زیادہ حاصل کر چکی ہے، کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، کون اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی زیادہ جو ہے وہ پاسداری کرنے والی ہے۔ اور جو آدمی علم دین کے طلب میں نکلتا ہے اس کی فضیلت میں ایک واقعہ بیان کر دوں۔
یہ تو صرف اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میرا بندہ میرے علم کو حاصل کرنے کے لیے، میرے محبوب کے فرامین کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دو۔ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد نہیں کرتا، اس کے پیارے محبوب بھی مدد فرماتے ہیں۔ 3 شخص مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ایک امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قحط پڑ گیا، ہمارے پاس کچھ کھانے کو موجود نہیں تھا۔ میرے جو 2 شخص اور تھے، ایک ابن الشیخ اور دوسرے ابن المقری، ان دونوں نے کہا ہم تو بھوک کی وجہ سے ہمارا حال بہت خراب ہو رہا ہے، ہم واپس جانے لگے ہیں۔ اور امام طبرانی نے کہا تم جاتے ہو تو جاؤ، میں یہاں پہ ہوں۔ مسجد نبوی میں لیٹے، خیال آیا کہ کیوں نہ اس محبوب کی بارگاہ میں عرض کروں، جس محبوب کے در پہ آیا ہوں، اس محبوب کے در سے میں سوال کروں۔ سوال کر دیا، دل میں کہا یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہے۔ تھوڑی دیر ابھی لیٹے ہی تھے، ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا آپ امام طبرانی ہیں، آپ طبرانی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں طبرانی ہوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہمارے گھر میں کھانا کھا لو۔ اب انہیں کھانا کھلایا اور پوچھا کہ آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے ساتھ جو متصل گھر ہے وہ میرا ہے۔ میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ میری مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پہ طبرانی ایک بچہ علم دین حاصل کرنے والا ہے، اسے بھوک نے ستایا ہے، اس کا پیٹ بھر دو، اس کو کھانا کھلا دو۔ پتہ چلا طالب علموں کی مدد صرف اللہ نہیں، اس کے پیارے محبوب بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے قاری قرآن ہیں، قرات کے بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں جب قرآن کریم لوگوں کو سنایا کرتا تھا، میرے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تمام طالب علم کہتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے منہ سے اتنی پیاری خوشبو، کستوری کی خوشبو کی یہ کیوں مہک آتی ہے؟ ایک طالب علم آگے بڑھے، پوچھنے لگے کہ اے امام صاحب، ہمارے استاد صاحب ہمیں بتائیں یہ آپ کے منہ مبارک سے اتنی پیاری خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وجہ صرف یہ ہے کہ میں مسجد نبوی میں یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب لوگوں کو پڑھایا کرتا ہوں، تو ایک دن اللہ کے پیارے محبوب میرے خواب میں آئے اور مجھے کہنے لگے اے عاصم، تم میری مسجد میں بیٹھ کر میرے پیارے اللہ کی کتاب کو لوگوں کو پڑھاتے ہو، آؤ میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں، میں تمہارے ہونٹوں کو چوم لوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس پیاری کتاب کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کی خاطر لوگوں کو پڑھاتا ہے تو اس کا مقام دیکھ لیں، اس کی فضیلت دیکھ لیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو قرآن کریم سکھائیں، ہمیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کا عالم، اپنے بیٹیوں کو قرآن کریم کی عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں۔ کوشش کریں ہر گھر میں کم از کم ایک عالم اور ایک عالمہ موجود ہو۔ جس بچے کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ یا رب العالمین میرا بیٹا جوان ہوگا یا بیٹی جوان ہوگی، میں اسے دین کا عالم یا عالمہ بناؤں گا۔ اگر اس آدمی نے نیت کر لی، نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب بندے نے عمل کیا نہیں، صرف نیت کر لی، اس نیت کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں، اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کا عالم بنائیں۔ وقت مختصر ہے، آخر میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ جتنا عرصہ رہا، دوران گفتگو، دوران خطاب یا درس قرآن دیتے ہوئے یا درس حدیث دیتے ہوئے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی شان میں بے ادبی ہوئی ہو، تو میں اس کے سامنے دل کے ساتھ اپنے آپ ان الفاظ پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میرے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کا دل دکھایا تھا۔ اور دوسری چیز، 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، قرآن کریم پڑھتے رہنا۔ 5 وقت کی نماز کے لیے آئیں، یہاں پہ کنز الایمان پڑھا ہوا ہے، ایک آیت ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اور ایک چیز جو آپ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن جب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو، جب اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہو جائیں،
جب اس کے پیارے محبوب کے سامنے حاضر ہو جائے تو اور کچھ نہیں، بس صرف اتنی گواہی دینا، یہ بندہ ہمارا امام تھا، یہ ہمیں نمازیں پڑھانے والا تھا، یہ ہمیں درس قرآن دینے والا تھا، صرف اتنی گواہی دے دینا یہ بندہ کلمہ گو مسلمان تھا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سنت ادا فرمائے۔